بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق ٹی وی کے نورانی قاعدہ سبق نمبر 21 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ہے جزم یعنی سکون کے بارے میں۔ جزم کا دوسرا نام سکون بھی ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے جزم کی پہچان اور جزم کو پڑھنے کا طریقہ، یعنی سکون کی پہچان اور سکون کو پڑھنے کا طریقہ۔ اس سبق کو ہم پہلے لے آئے اس وجہ سے کہ حروف مدہ، یعنی جو سبق ہم نورانی قاعدہ میں پڑھتے ہیں با، بو، بی، اس کو حروف مدہ بولتے ہیں۔ اس میں ایک الف کی مقدار میں کھینچتے ہیں، اس وجہ سے حروف مدہ بولتے ہیں۔ اور حروف لین جیسے بو، بئی جو سبق ہے، اس کو لین اس وجہ سے بولتے ہیں کہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں۔ اس سبق میں جو ہے واو کا اور یا کا ساکن ہونا ضروری ہے، تو اس وجہ سے سکون کا سبق ہم پہلے لے آئے تاکہ اس سبق کے سیکھنے میں اور پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ جبکہ نورانی قاعدہ میں حروف مدہ اور حروف لین کا سبق پہلے لایا گیا ہے، بعد میں جزم کا جو سکون والا سبق ہے اب، 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 اس کو بعد میں لایا گیا ہے۔ تو ہم اس کو پہلے اس وجہ سے لے آئے تاکہ جو سکون والا سبق ہم پڑھیں گے حروف مدہ میں اور حروف لین میں تو وہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے۔ دوسری بات، جزم کو اور سکون کو سمجھنے کے لیے کہ جزم سکون کو بولتے ہیں اور سکون جزم کو بولتے ہیں۔ جزم کا دوسرا نام سکون ہے اور حرکت کی ضد جو ہے وہ سکون ہے، یعنی حرکت بولتے ہیں متحرک حرف کو جو جس پر حرکت آ جائے، جو جنبش دے، حرکت دے، اس کی ضد جو ہے وہ سکون ہے، ٹھہراؤ ہے۔ سکون میں یعنی ساکن حرف میں حروف قلقلہ کے علاوہ کسی حرف پر معمولی حرکت بھی ظاہر نہ ہو، سکون ایسا ہو، یعنی جب ہم کسی حرف کو ساکن کر کے پڑھیں گے اس پہ کوئی جھٹکا اور کوئی جنبش یہ نہ ہو سوائے حروف قلقلہ کے۔ حروف قلقلہ قطب و جد جو 5 حروف ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، اس میں اس وجہ سے اس کے علاوہ کا بول رہا ہے کہ اس میں تھوڑی سی جنبش ہوتی ہے قلقلہ کی وجہ سے، باقی اس میں کوئی حرکت نظر نہیں آتی، بلکہ صرف اس پر جب ہم ساکن سکون میں لے آتے ہیں، ساکن پڑھتے ہیں اس کو، ان 5 حروف کو، تو اس میں تھوڑا سا جنبش، ہلاؤ آتا ہے اور وہ اس کی قلقلہ کی وجہ سے آتا ہے۔ اب ہم جزم کو یہاں پہ سیکھیں گے کہ جزم کسے بولتے ہیں۔ ہم نے بچوں کو کس طرح سمجھانا ہے؟ ہم نے بچوں کو سمجھانا ہے، پہلے ہم نے ایک لائن لگا دی، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا دال لکھ دیا، پھر بچوں سے پوچھیں کہ ہم نے ایک لائن لگا دی، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا دال لکھا ہے، اس کا نام بچوں ہے جزم۔ اس کا نام کیا ہے؟ جزم۔ اور بچوں اس کو سکون بھی بولتے ہیں، اس کو سکون بھی بولتے ہیں۔ یہ میں نے کہاں پہ لگایا ہے؟ بچوں سے پوچھیے میں نے کہاں پہ لگایا ہے؟ لائن کے اوپر۔ تو ان کو بتائیں کہ بچوں جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہی آتا ہے۔ اس طرح کئی مرتبہ سوال کر کے ان کو ذہن نشین کرائے کہ یہ جزم کی شکل ہے، اس کا دوسرا نام سکون ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ حرف کے اوپر آتا ہے، اس کی جگہ حرف کے اوپر ہے۔ خلاصہ کلام کہ اپنے بچوں کو سوال کر کے جواب کر کے ان سے یہ پوچھنا ہے تو 3 چیزوں کا خلاصہ نکلے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جزم کی شکل کی پہچان کہ وہ ایسی ہوتی ہے، دوسرا جو ہے کہ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے، اور تیسرا کہ جزم کا نام یاد کرا لے، اور ساتھ میں کہ جزم کا دوسرا نام سکون ہے، یعنی جس طرح جس حرف پر جزم آئے اسے ساکن کہتے ہیں، جیسے کہ کسی حرف پر حرکت آئے اسے متحرک کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر کوئی زبر زیر پیش ہو اسے متحرک کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم سکون ہو اس کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے ایک عین لکھ دینا ہے، سادہ سا، ٹھیک ہے؟ آپ نے عین لکھ دیا، عین لکھ دیا، اب اس کے اوپر آپ نے جزم لگا دیا اوپر، ٹھیک ہے؟ آپ نے بچوں سے پوچھا کہ یہ میں نے کیا لکھا، وہ بولیں گے عین، پھر پوچھا کہ یہ میں نے کیا لکھا، وہ بولیں گے جزم۔ جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ سکون۔
اب بچوں سے آپ نے جب یہ کہلوایا کہ بھائی یہ عین ہے، اس کے اوپر یہ جزم ہے، اور جزم ہمیشہ یعنی سکون حرف کے اوپر ہوتا ہے، یہ انہوں نے پہچان لیا، تو اب ان کو بولیں گے کہ بچوں دیکھو ساکن حرف یہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، یہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا۔ اس کی مثال جو ہے ریل کے ڈبے کی طرح ہے، ریل کے ڈبے کی طرح ہے، یا گھوڑے گاڑی کی طرح ہے، کہ جب تک اس کو انجن نہیں باندھیں گے یہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ جیسے ریل کے ڈبے کو انجن باندھتے ہیں اور پھر چل پڑتی ہے، یا گھوڑے گاڑی کو جو ہے گھوڑا باندھتے ہیں پھر وہ گاڑی چل پڑتی ہے، اسی طرح اس کو ہم ایک ایسا حرف باندھ کے دیں گے جو اس کو چلائے، جو اس کو پڑھوائے، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ متحرک حرف ہوگا، جس پر کوئی زبر زیر پیش ہو وہ حرف ہوگا، تو یہ اکیلے سے نہیں پڑھا جاتا۔ تو پھر آپ نے اس کے شروع میں ایک حمزہ لے آئے، مثال کے طور پر اس طرح، ٹھیک ہے، اس پر زبر لگا دیں، اب بچوں کو پڑھوائے۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ پہلے آپ نے جس حرف پر، جو حرف ہے متحرک ہے، اس حرف کا نام لینا ہے، اور یعنی حمزہ، عین، اور پھر وہ جو متحرک حرف ہے اس کا نام لینا ہے، اور پھر جو ہے جو حرکت ہے اس کا نام لینا ہے۔ پہلے متحرک حرف کا نام، اور پھر ساکن حرف کا نام، اور پھر جو ہے حرکت کا نام۔ اس کو ہم آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بہت آسان طریقے سے۔ یہ متحرک حرف ہوگا، ٹھیک ہے، پہلے متحرک حرف کا ہم نام لیں گے حمزہ، ٹھیک ہے، اور پھر جو ساکن حرف ہے اس کا نام لیں گے، ساکن حرف عین ہے مثلا، ٹھیک ہے، حمزہ، عین، یہ دیکھو حمزہ عین، اس پر حمزہ لگا بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے حرف متحرک حرف کا نام، پھر ساکن حرف کا نام، حمزہ عین، اور پھر حرکت کا نام، جو حرکت ہے، یہ مثال کے طور پر یہ حرکت ہے، مثال کے طور پر حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زبر آ، یہ بن گیا آسان۔ پہلے متحرک حرف کا نام، پھر ساکن حرف کا نام، اور پھر جو حرکت ہے اس کا نام، حمزہ عین زبر آ، اس طرح آپ نے بچوں کو سکھانا ہے۔ اور پھر دوسرے حرف پر اس طرح زیر لگا کے حمزہ عین زیر اع، حمزہ عین پیش اع، اس طریقے سے آپ نے سمجھانا ہے، بہت آسان۔ پہلے متحرک حرف کا نام، پھر ساکن حرف کا نام، پھر جو حرکت ہے یعنی جو زبر زیر پیش ہے اس کا نام، اس طریقے سے آپ نے جو ہے بچوں کو حرکات کا سبق سمجھانا ہے، اور آسان ہے، اس سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اس لیے پہلے پڑھائے نورانی قاعدے میں، تاکہ جو حروف مدہ یعنی با، بو، بی، اور حروف لین باؤ، بائی، یہ سبق جو ہے یہ آسانی سے وہ پڑھ سکیں گے، کیونکہ اس میں واو اور یا وہ ساکن ہے، اور پہلے سے وہ سکون کو پڑھ لیں گے تو ان کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اگر سمجھ آیا ہے تو پھر اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدارین۔